نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ مختصر دور قرآن کے سلسلے میں آج ہم 22ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 22واں پارہ جو کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی بات وہی کی جا رہی ہے جو پیچھے آیت نمبر 28 سے شروع ہو گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے کو تخییر کا حق دیجیے، کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہیں تو ان کو اختیار ہے، ان کو آزادی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہیں، لیکن اگر وہ دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ اور تمام ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا تھا کہ اگر تم یہ ساتھ قبول کرتی ہو تو پھر محتاط رہنا، کیونکہ تم ایک لیڈر ہو، تو اگر تم سے کوئی برا کام ہوگا تو تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آگے اب ہم شروع کرتے ہیں آیت، اس کے اندر پھر دوہرے اجر کی خوشخبری ہے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ بات کرتی ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ گویا کہ اگر غلطی ہوئی تو دوہرا عذاب، اور اگر نیک عمل کرو گی تو پھر دوہرا اجر۔ دنیا کے معاملے میں آخرت کو ترجیح دی ان ازواج مطہرات نے، ہماری ماؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس تکلیفیں برداشت کی تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک عالم کا پھسلنا پورے عالم کا پھسلنا ہوتا ہے۔ تو یہ عالم کا رول تھا ازواج مطہرات کا، ایک رول ماڈل تھی نا، ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ جو بھی کوئی بڑے مقام پر پہنچتا ہے، بلند مرتبے پر پہنچتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ بگاڑ کا کوئی کام کرے گا تو پھر پیچھے والے لوگ اس کے پیچھے بگڑنے لگ جائیں گے، سارے لوگوں کی بگاڑ کا موجب وہ بن جائے گا۔ اور اگر نیکی کا کام کرے گا سب لوگ اس کے پیچھے لگیں گے اور نیکی کی کوشش کریں گے اس کی طرح کرنے کی، تو اس اجر کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے وائس ورثہ ہوتا ہے، دونوں طرح معاملہ چلتا ہے، نیکی کریں گے، اچھے کام کریں گے تو اجر بھی دوہرا، اور اگر ناؤز باللہ برے کام تو پھر عذاب بھی دوہرا۔ اللہ فرما رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری ذمہ داریاں بڑی ہیں، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان میں بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ ازواج مطہرات کو کہہ کہ مجھے اور آپ سب کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے، یہ نہیں کہا گیا منہ بند رکھو بات ہی نہ کرو، نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے عورت کی آواز کا پردہ، بالکل غلط۔ ازواج مطہرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، لیکن کہا گیا قول معروفہ کہنا ہے، نہ تو لوچدار آواز میں بات کرنی ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسے جیسے ڈانٹ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایسے بھی نہیں، بلکہ قول معروفہ۔ اور پھر اللہ نے بہت اہم حکم دے دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہاں پہ کو بتا دیا گیا کرن کا مطلب ہوتا ہے ٹک کر، قرار پکڑنا کسی جگہ پہ، تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر ٹک کے رہیں گی تو خاوندوں کو سکون ہوگا، وہ باہر کے کام کر سکیں گے تندہی سے، کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک محافظ کے حوالے کیا گیا گھر۔ اس کے بارے میں عورتوں نے سوال کیا، حضرت ام سلمہ سے غالباً یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ تو ساری فضیلت لوٹ کر لے گئے، جہاد بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں ہمیں مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں بیٹھو گی اور تو تم مجاہدین کے عمل کو پالو گی، کیونکہ وہ دل جمعی کے ساتھ کام کر سکیں گے نا، اس لیے۔ اور پھر کہا گیا کہ دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اچھا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ضروریات کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تم عورتوں کے لیے ضروریات کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دو، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں جانے کے لیے ان کو اجازت دو، یہ بھی حدیث آپ
کی ہے کہ عورتوں کو نماز کے لیے جانے کی اجازت دو، نماز کے لیے روکو مت ان کو۔ اور پھر کہا گیا کہ جاہلیت کسی سجدے نہ دکھاتی کرو، یہ جاہلیت الاولیٰ تھی، اور اب جاہلیت الاخری آ گئی ہے ہم آج کے زمانے میں۔ وہ ایسی جاہلیت ایسی سجدے دکھاتی ہیں اب عورتیں، اس زمانے میں بھی منع کر دیا گیا۔ وہ برج کہتے ہیں جو نمایاں ہو جائے، تو وہ نمایاں ہونے والی سجدہ جو مردوں کو نہیں دکھانی چاہیے، یعنی کہ ایک آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، یہ آپ کی زینت ہے، یہ باہر آپ جائیں گی تو لوگوں کو نظر آئیں گے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا میک اپ کر کے باہر جائیں گی کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، مڑ مڑ کر دیکھیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ وہ دور جاہلیت جیسی وہ زینت ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ یعنی یہ ایک پھر حکم دے دیا گیا کہ اللہ کی جو باتیں تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں وہ تم نے آگے پہنچانی ہے، آگے پھیلانی ہے، قرآن کی بات آگے پہنچانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا رکوع آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ بیان کیا کہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر اور مغفرت مہیا کر رکھی ہے۔ یہ بھی یہی بات تھی، لوگوں نے کہا کہ کچھ عورتوں نے کہا کہ مردوں کا ذکر ہے ہر جگہ اور ہمارے لیے کوئی ذکر نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے مذکور کہ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، پھر آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، ان کو زید بن محمد کہا جانے لگ گیا۔ لیکن جب اللہ کا طرف سے حکم آ گیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ باپ کی اپنی نسبت سے ہی پکارا جائے گا، تو پھر ان کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کروا دیں۔ آپ نے حضرت زینب کو جب پیغام بھیجا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا، ان کے گھر والوں نے بھی ناپسند کیا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کر لے تو پھر کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت ان کو سامنے پیش کی گئی تو وہ راضی ہو گئے اور اس طرح نکاح ہو گیا۔ لیکن نکاح ہونے کے بعد کچھ ہی عرصہ وہ آپس میں رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یہ ہم آگے پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ زید اب اس کو طلاق دے گا اور تم اس سے نکاح کرو گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس لیے کہ منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی وہ اپنی سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی، اور اس کے بیوہ سے نکاح کرنا تو ایک طوفان کھڑا ہو جانا تھا معاشرے میں۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو، لیکن اللہ کہتا ہے میں اس کو کھولنا چاہتا تھا۔ جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا اور تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ اللہ نے خود نکاح کر دیا حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت زینب اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی، ازواج مطہرات کو کہتی تھی تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ رائج ہو چکا تھا، اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا گیا تاکہ یہ جو رواج پڑ گیا ہے معاشرے میں یہ اس کو دور کیا جا سکے۔ صرف زبانی ہوتا تو لوگ اس پہ عمل نہ کرتے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کر کے دکھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے لیے مسلمانوں کے اس کے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ لوگوں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو زید کے باپ نہیں ہیں، وہ منہ بولے ہیں لیکن سگے باپ نہیں ہیں۔ اور پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، نبوت کے اوپر ان کی مہر لگ چکی ہے۔ نبوت محمدی ختم ہو چکی ہے لیکن رسالت چل رہی ہے۔ رسالت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے دنیا میں تو وہ خود چلا رہے تھے، اب ان کے بعد ان کی امت یہ رسالت کا کام کر رہی ہے، لیکن نبوت محمدی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 3 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو
اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے تم پر رحمت فرماتا ہے، اور فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ گویا کہ جو نیک کام کرتے ہیں فرشتے بھی ان کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اور پھر جس روز یہ لوگ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، سبحان اللہ۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا، فرشتے ان کو سلام کریں گے، تو یہ اللہ نے بڑا باعزت اجر ان کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو سراج منیرہ، روشن چراغ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں دے دو۔ اور پھر اللہ فرمایا جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ فمتعوہن، ان کو متاع دو، متع طلاق دو، یعنی کہ طلاق تمہارے ساتھ رہی ہیں، اتنا عرصہ تمہارا نام جڑا رہا، چاہے آپس میں تعلق نہیں کام ہوا تو بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ ہمارے ہاں اس بات پر بالکل کوئی بات نہیں کی جاتی، لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں جاتا متع طلاق کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ وہ عورت جو بغیر مہر کے یعنی آپ کے نکاح میں آنا چاہے، خود آفر کرے کہ مجھے مہر نہ دیں بس مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ حضرت میمونہ نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ بغیر مہر کے میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ بغیر مہر کے ان سے نکاح کیا جائے، آپ نے ان کو مہر ادا کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی گئی یہاں پہ، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا یہ خالصاً آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں، ان کے لیے 4 کی اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو ہم نے اس لیے ان حدود سے مستثنیٰ کیا تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے، آپ کے اتنے دشمن بن چکے تھے، آپ نے ان سے بھی نمٹنا تھا، دین کی تبلیغ کا کام بھی کرنا تھا، تو اللہ نے ایک یہ ذریعہ بتایا کہ اس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تو خیبر سے وہ آئیں، حضرت صفیہ آئیں، اور ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں ان سے ام حبیبہ، ان سے نکاح ہوا، تو قریش والوں سے بھی دوستیاں ہو گئیں اور یہودیوں سے بھی تعلقات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ جن سے نکاح ہو جاتا ہے وہ پھر داماد بن جاتا ہے، پھر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بہت سارے قبائل سے آپ کی دوستی ہو گئی، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے دین کا کام کرنا تھا، آپ کو بہت تندہی کی ضرورت تھی، تو جو معاملات ہیں خواتین کو دین سکھانا تھا وہ آپ کے لیے مشکل تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ذریعہ بنایا خواتین کو تعلیم دینے کا کہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے دین ان تک پہنچ گیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو اختیار ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، یعنی جو عدل کا معاملہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، چاہیں تو وہ کر سکتے تھے کہ جس کو مرضی رکھیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں جتنا عرصہ مرضی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر عدل کے ساتھ کام کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے اب جب ان بیویوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کر لیا ہے تو اب اس کے علاوہ آپ کوئی اور عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور کسی سے آپ نکاح نہیں کریں گے۔ رکوع نمبر 4 آ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ اور تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، یہ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو، کہ ہم جاتے ہیں کہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں نے گھر کو بھی سمیٹنا ہے، وہیں بیٹھے 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 ہم دن گزار دیتے ہیں پورا، تو اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ صرف نبی کی بیویوں سے نہیں بلکہ یہ پردے کا حکم بتایا جا رہا ہے، اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیجئے، اور حضرت عمر کی کچھ باتیں، 3 باتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل کیے تھے: نمبر 1 مقام ابراہیم کو مسلح بنانا، نمبر 2 پردے کا حکم، اور نمبر 3 غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کا معاملہ جو تھا وہ حضرت عمر نے جو مشورہ دیا تھا، تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے ان کو مائم کہا ہے نا۔
اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، لیکن واحد ایک کام جس میں اللہ خود اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کروا رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں نبی پر، تم بھی درود بھیجو۔ درود پڑھنے سے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں انسان کے حصے میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو جنت کا رستہ گم کر بیٹھا ہو اس کو جنت کا رستہ مل جاتا ہے۔ جو یہ پڑھنا بھول جائے، درود پڑھنا بھول جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا رستہ گم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اللہ کے فرشتے گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون مجھ پر درود بھیج رہا ہے تو وہ اس کو میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا گیا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے ساحل ہوں گے، وہاں پہ ان کو لایا جائے گا، اور ساحل پر بچھو ہوں گے، ایک بچھو جو ہے اس کی جو سائز ہے وہ 100 خچروں کی طرح سے ہوگا، اور سانپ ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے بختی اونٹ کی طرح سے، بہت اونچے اونچے، اور جہنمی نے یہ آگ میں ہوں گے تو یہ پانی پینے کے لیے ادھر آئیں گے، جب یہاں آئیں گے ساحل کی طرف تو وہاں پہ یہ بچھو اور یہ کیڑے مکوڑے ان کے اوپر چڑھ جائیں گے، ان کے پہلوؤں اور اونٹ کے ہونٹوں پر کاٹیں گے، ان کو نوچ نوچ کے ان کی کھال اتار دیں گے، وہ تیزی سے واپس بھاگیں گے، پھر آگ کے اندر ہی جا کے رہیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہیں گے بہت تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا جائے گا تم دنیا میں مومنوں کو ایسے ہی اذیت دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ لٹکانے کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو لٹکیں گے نا، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اب تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب تو ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ رہے، پہچاننے کی کوئی نہیں، اس لیے ہمیں یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم پردہ کریں۔ چادریں لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چادریں، جلابیب کی بات ہو رہی ہے، خمر ہم پڑھ چکے ہیں، جلابیب کی بات ہو رہی ہے کہ پردے نہیں، سوری، خمر ہم پڑھیں گے آگے چل کے، کہ چادریں اوپر سے لے اور نیچے تک وہ لٹک جائیں، یعنی سر پہ لیں اور چہرہ بھی چھپ جائے اور پورا جسم بھی چھپ جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے مدینہ میں ہجان انگیز خبریں پھیلاتے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو اللہ فرما رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان پر سخت لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ اللہ نے کہہ رہا ہے ان کو کہو تمہیں کیا پتہ، شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ رکوع نمبر 6 ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرما دی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہا کرو۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس امانت کو اگر ہم آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے تیار نہیں ہوئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ کون سی امانت ہے یہ؟ اختیار کی آزادی کی امانت۔ ہم نے کہا اللہ ہم اٹھا لیں گے۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وقان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ گویا کہ یہ اب خود ہی چوائس لی تھی نا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دیجئے، اختیار کی آزادی دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے دنیا کے اندر ہم اپنی منمانیاں کر سکیں۔ اللہ نے دے دی، اب اس کے اندر منمانیاں کر کے جاؤ گے تو پھر انجام وہاں بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر اسی آزادی کو استعمال کر کے اپنے لیے آخرت بنا لو گے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو گے تو یہی فائدہ مند ہو جائے گا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت بھی اسی کے لیے ہے، حمد اسی کے لیے ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں جو چھپی ہو اور اس کو خبر نہ ہو، نہ ذرے سے چھوٹی نہ اس سے بڑی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔
اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اور اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ داؤد کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نوا ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی مشہور ہے، زبور پڑھتے تھے، حمدیہ کلام تھا، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو بڑی خوش الہانی سے پڑھتے تھے، اور ساتھ ساتھ پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، ساتھ ان کی جیسے آواز کی ایکو آتی ہے، پر پہاڑوں میں سے بھی آواز پلٹ کر آتی تھی، لگتا تھا پہاڑ بھی ان کے ساتھ وہ حمد پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد کو خاص ٹیکنیک دی گئی تھی کہ لوہے سے وہ زرہ بختر بناتے تھے۔ زرہ ہوتی ہے جو دشمن سے لڑائی کے وقت اوپر سے پہنے جانے والا لباس، اور یہ چینز کے ساتھ مل مل کے بنتا ہے، تو وہ ہلکے ٹھیک اندازے سے لگاتے تھے۔ یہ خاص ٹیکنیک جو حضرت داؤد کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، 1 مہینے تک کی راہ تک ایک طرف چلتی تھی اور 1 مہینے کی راہ تک دوسری طرف چلتی تھی، اور پگھلے تانبے کا چشمہ اس کے لیے رواں کر دیا، جن اس کے تابع کر دیے جو ہمارے حکم سے اس کے لیے کام کرتے تھے۔ بڑی بڑی دیگیں بناتے اور تمثیلیں بناتے تھے۔ تمثیل یعنی تصویریں، لیکن تصویروں سے یہ مراد نہیں ہے کہ جانداروں کی تصویریں بناتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ لو آل داود جو ہیں کتنا کام کر رہے تھے لیکن شکر گزار بندے تھے، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، سلطنت دی تھی۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سلطنت دینا جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ دنیا کے اندر سب سے عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں۔ ویسے 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر، حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین سورہ کہف میں ہم پڑھ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بدبخت بادشاہ، کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومتیں کی، لیکن بلا شرکت غیر حضرت سلیمان کی حکومت سب سے بڑی تھی کہ ان کے جن بھی ان کے ماتحت تھے۔ اور لیکن جب ان کو موت آئی تو اللہ نے جنوں کو شرمندہ کروا دیا۔ اللہ نے ان کو، وہ کھڑے تھے اپنے عصا کو پکڑے ہوئے اور کھڑے رہے پتہ نہیں کتنا عرصہ، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کے عصا کو گھن نے کھایا تو پتہ چلا، اور وہ گر گیا تو وہ بھی گر گئے تو پتہ چلا وہ تو کب سے فوت ہوئے ہیں۔ تو جنوں پر شرمندہ ہو گئے کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا، ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے غیب کی خبریں، تو یہ حالت تھی کہ غیب کی خبر کے سامنے کھڑے تھے لیکن مردہ، اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایک بہت اہم بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ انبیاء کے قبر جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے، اس لیے وہ کھڑے تھے تو ویسے ہی کھڑے رہے۔ اور پھر اس کے بعد سبا کی بات بتائی جا رہی ہے کہ سبا میں دائیں بائیں ہر طرف باغ تھے۔ سبا ایک علاقے کا نام تھا، یمن کا علاقہ، اور وہاں پہ بہت ان کا خوشحالی تھی ان کے علاقے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کی طرف سے منہ موڑا تو پھر ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ انہوں نے بہترین آبپاشی کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اتنے سرسبز و شاداب علاقے تھے، لیکن اتنا بڑا سیلاب آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ جو سرسبز و شاداب باغ تھے وہ کڑوے کے سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت وہاں پہ رہ گئے، اور وہاں سے لوگوں نے پھر مائیگریشن کی، اور اسی زمانے میں مائیگریٹ کر کے یہودی جو ہیں وہ مدینہ آئے تھے وہاں سے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں۔ رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں اور مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں سفارش کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی جس سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی۔ اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کرے اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ ہم پڑھ رہے ہیں بار بار اللہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو تم کر رہے ہو اپنے عمل جس کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہو کرتے جاؤ، اگر تم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈراوے دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو بالکل نہیں مانیں گے، نہ اس سے پہلے آئی کسی کتاب کو مانیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، یہ دنیا میں ہم دبا کر رکھ لیے گئے تھے، اور بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔
وہ انہیں کہیں گے ہم نے تو تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا، گویا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو ہر بستی میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم تم کون ہو جی جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس لے آئے ہو پیغمبر بن کر، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت ہے اور ہم تو بالکل تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، یعنی مال و دولت پہ بھروسہ کیا، اللہ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا۔ رکوع نمبر 11 ہے کہ یہ تمہاری اولاد، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ گویا کہ اولاد اور مال بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر نیک عمل کرنے والے ہوں، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رکھے گا، ان کے عمل کی دوہری جزا ان کو دی جائے گی، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا چاہتے تھے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جس دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، قالو سبحانک انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ ہماری نہیں عبادت کرتے تھے بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کہے گا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ہماری صاف صاف آیات تمہارے تک پہنچائی جاتی تھی لیکن تم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا، اور اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا، تم تو اس کے اشیر کو بھی نہیں پہنچے، جو ترقیاں انہوں نے کی تھی تم تو اس کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو، لیکن انہوں نے جھٹلایا تھا میرے احکامات کو، تو دیکھ لو میری کیسی سخت سزا تھی جو میں نے ان کو دی۔ رکوع نمبر 12 ہے، اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اکیلے اکیلے دو دو مل کر دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، تم ان کو جنونی کہتے ہو نا، وہ تو تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈراوے دے رہے ہیں اور کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، اور وہ صرف وہ حق بات تم تک پہنچاتے ہیں جو اللہ نے ان تک پہنچائی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے اب ہم ایمان لے آئے، جیسے فرعون ڈوبتے ہوئے کہا تھا نا میں ایمان لیا، اللہ کہہ رہا ہے اب کہاں اس کا کیا فائدہ، کوئی دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اور اس وقت یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ان کی جان بچا لی جائے لیکن ان کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ سبا مکمل ہوئی۔ سورۃ فاتر مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس نے فرشتوں کو پیغام رسان بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتے جن کے 2 2 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، اور اپنی ایک مخلوق میں اللہ جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی جو ساخت ہے وہ بہت بڑی ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصل شکل میں، جبکہ ان کے 600 بازو تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورے آسمان پر وہ چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کر دے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو میرے احسانات ہیں ان کو یاد رکھو، تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور شیطان تمہارا پکا دشمن ہے، وہ اس لیے تمہیں اپنے راستے پہ بلا رہا ہے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ دوزخ میں جا کے شامل ہو جاؤ، اس کے لیے سخت عذاب ہے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی ویسا ہی سخت عذاب ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، اس شخص کی گمراہی کا کیا ٹھکانہ کہ جس کا برا عمل اس کو خوشنما بنا کر دکھا دیا گیا ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور جو عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات بتا دی گئی کہ پاکیزہ بات کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے جاتا ہے اور پاکیزہ عمل، صالح عمل اس کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ پاکیزہ قول سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی تسبیح، امر بالمعروف کا حکم، تلاوت قرآن، جو بھی نیک بات ہے اس کو نیک کام اوپر لے کر جاتا ہے، گویا کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ اور ابن جریر کی روایت ہے کہ نیک بندے جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تبارک اللہ پڑھتا ہے تو فرشتوں کا ایک گروہ ان کو آسمان پر لے کر چڑھتا ہے، اور جب یہ گروہ کسی اور گروہ کے پاس سے گزرتا ہے، مجمع
ترجمہ جو ہے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اب قول جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے اگر اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہو۔ مطلب ذکر بہت ضروری ہے، لیکن نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ صرف یہ نہیں بیٹھ کے ذکر کرتے رہے، نماز پڑھنے کا ٹائم آیا آپ کہیں نہیں جی میں تو اللہ کر رہی ہوں اس وقت، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں، ایک ایسا ہے جو کہ سخت پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ سخت کھاری ہے کہ حلق تک چھیل دے۔ اور پھر اسی پانی سے تم لوگ تر و تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو، اس میں پہننے کے لیے زینت کا سامان بھی نکالتے ہو، یعنی موتی وغیرہ، اور انہی کے اوپر اللہ کشتیاں چلا دیتا ہے جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ رکوع نمبر 15، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہ ان لوگوں نے منافقین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ قرض حسنہ کی بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو اللہ کو ضرورت ہے، اللہ بتا رہا ہے تم اللہ کے محتاج ہو، نعوذ باللہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس ذوم میں رہو کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو شاید اللہ کی بادشاہت نہیں چلے گی، اللہ کی خدائی نہیں چلے گی، اللہ کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ جمع ہو جاؤ اور میری بڑائی اور بزرگی بیان کرو، میری بڑائی اور بزرگی میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور میری میرا انکار کرو تو میری بزرگی میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی، یعنی ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں، وہ تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے گا، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کام نہیں کریں گے دین پھیلانے کا تو اللہ ہماری جگہ پہ دابت الارض نکالے گا، جانور نکالے گا جو اللہ کی دین کی تبلیغ کا کام کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی کر لیں، ورنہ تو جانور سے بھی بدتر ہم ہو جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ صرف انہی کو ڈراوے دے سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، انہی کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور بتا دیا گیا نہ زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی بات سننے والے زندہ اور جو نہیں سن رہے وہ مردوں کی طرح سے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پھل نکالتا ہے، پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں، اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، کتنی رنگا رنگ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کے متوقع ہے جس کے اندر انہیں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ ان سے ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے کتابیں بھیجی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر میں نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے چن لیا، کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب کے وارث ہیں، لیکن ظلم کرنے والے سے مراد ہے کہ دل سے سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، لیکن نہ تو کتاب کی بات مانتے ہیں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو بیچ کی راس ہیں، درمیانہ سے کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی اصل میں وارثین کتاب میں یہی سب سے اول درجے کے لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، فوراً ماننے کے لیے دوڑ لگا جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے، موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی ہی کی جائے گی۔ رکوع نمبر 17 ہے، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب خلیفہ کا کام ہے کہ وہ کام اللہ کا جو نائب ہے، اللہ نے جو کام اس کو دیا، ڈیوٹی دیا، وہ اس کو پورا کرے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کا خبردار کرنے والا، اللہ کا پیغامبر ہمارے پاس آ گیا ہم سب سے اچھے عمل کرنے والے بنیں گے، لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس تو انہوں نے حق سے فرار کے سوا کسی چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے، جب وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ الحمدللہ سورہ فاتر ختم ہوئی، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔
جس کو قرآن کا دل کہا گیا، اور یہ گو کہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اس کو بیان کرنے میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس کے لیے کہا گیا کہ اپنے مرنے والوں کے اوپر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، بس یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، اور کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ گویا کہ قرآن کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دی جائے، اور تم ایسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر چشمہ کر دیا گیا، اور وہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، نہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے، ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے ایک پیچھے بھی دیوار ہے، گویا کہ نہ مستقبل کا ان کو کوئی خوف ہے نہ ماضی سے وہ کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں، دونوں طرف دیواریں لگی ہوئی ہیں ان کے، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے برابر ہے تو انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ رکوع نمبر 19 ہے کہ یقیناً ایک روز ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوگا اور اس کو بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہاں بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، ما قدموا و آثارہم، جو انسان پیچھے چھوڑتا ہے اس کے نقوش جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آثار، اور جو وہ آگے بھیجتا ہے وہ قدم ہوتا ہے، جو اس نے اپنی نیکیاں آگے بھیجی جو آخرت میں ذخیرہ ہوگی وہ قدم ہے، اور جو وہ پیچھے اپنے چھوڑا ہے وہ صدقہ جاریہ ہو یا گناہ جاریہ ہو، جو اپنے امپرنٹس وہ پیچھے امپریشنز اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ سارے اس کے پیچھے رہ رہے ہیں، جو وہ اس کے لیے آثار ہیں۔ اصل میں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے آثار ہیں، جو ہر انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی آثار پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد یا اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے یا برے الفاظ میں، دونوں صورتوں میں اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ لکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ بتا رہا ہے میں نے 2 رسول بھیجے، ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر میں نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا۔ بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور اللہ نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تمہیں فال بد سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے کہا فال بد تو تمہاری اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا باتیں اس لیے تم کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت آ گئی ہے؟ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک رستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ 22واں پارہ مکمل ہوا۔